پھر وہ کہنے لگے ثاقب اکبر صاحب کہ میں ایک تحقیقی مقالہ لکھنا چاہ رہا ہوں اس محرم میں بھی ایسی کتابوں پہ جو اہل بیت کے دفاع میں لکھی گئی ہیں. تو میں نے ان کو پھر 3 کتابیں ریکمینڈ کی. میں نے کہا جی ایک تو کتاب ہے مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد والے, ان کی تقریروں کو کمپائل کیا گیا مقصد حسین کے نام سے. اب اس کا نیا ورژن بھی رات کو میری شہزاد بھائی سے بات ہوئی تھی فیصل آباد میں, وہ کہہ رہے تھے نیا ورژن اس کا 1100 پیجز پہ آ رہا ہے. میں نے کہا پرانا تو بھیجیں, ہم اس کا PDF چڑھائیں. تو اس کے اوپر یعنی کام ہونے کی ضرورت ہے, تو اس پہ آپ مقالہ لکھیں. دوسری میں نے کتاب ان کو بتائی, طارق جمیل صاحب کی کتاب آئی ہے گلدستہ اہل بیت, اور تیسری ضیاء اللہ شاہ بخاری جو اہل حدیث عالم ہیں ان کی آئی ہے کتاب دفاع امام حسین علیہ السلام. یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر لکھتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس کتاب کو ہم آپ سے متعارف کرانے جا رہے ہیں, دراصل اس کے بارے میں اکثر لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے, اور اس کو لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی مقالوں کے لیے ریکمینڈ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمارا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہوئی, صرف ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, ان کو اس کتاب کا تعارف بھی کروایا جائے, اور پڑھنے کے بعد اس کا اوور آل تنقیدی اور تحقیقی جائزہ بھی ان کو گوش گزار کروایا جائے, تاکہ انہی کے مقولے جو ان سے ہیں کہ کتاب پڑھی ہوئی ہونی چاہیے, پڑھی نہیں ہونی چاہیے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب ہمارے سامنے پڑھی بھی ہوئی ہے الحمدللہ, ہم نے یہ کتاب پڑھی بھی ہے, اس لیے آپ کو اس کا تعارف اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور اس کے اوپر کچھ تحقیق آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب جو مولانا طارق جمیل صاحب سے منسوب ہے, جس کا نام ہے گلدستہ اہل بیت. ٹھیک ہے, اور آگے بہت خوبصورتی سے سلام اللہ و رضوانہ علیہم بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ مولانا طارق جمیل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس کے اندر لے کے چلتے ہیں. جب آپ اس کے صفحہ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زیر نگرانی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس کے مصنف یا مؤلف نہیں ہیں, یہ ان کی زیر نگرانی لکھی گئی ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ کو آگے بھی چل کے بتاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سلام اللہ لکھا ہے ماشاءاللہ, انہوں نے آگے بھی دیگر ائمہ اہل بیت کے ساتھ سلام اللہ و رضوانہ علیہم لکھا ہے, جس سے ان ناسبیوں کی یا ان جاہلوں کی نفی ہوتی ہے, اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے دیوبند کے لیے آج کے زمانے میں کہ آپ کے اپنے عالم نے, اپنے مبلغ نے, اپنے داعی نے ان کو سلام اللہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر صرف اور صرف انہوں نے حسن حسین علی کو سلام اللہ نہیں لکھا, بلکہ ان کے پوتوں پڑپوتوں تک کو بھی سلام اللہ لکھ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس کتاب کے آگے تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. پیش لفظ جو ہے وہ الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہی لکھا ہے. اس پیش لفظ کے اندر وہ سارا بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے کتاب لکھی, اور اس کے اندر اہل بیت کا بھی تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ اشعار بھی امام شافعی کے اس میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اشعار امام شافعی کے بہت مشہور ہیں. اس میں سے ایک بہت مشہور شعر بھی آپ کو معلوم ہوگا, جس کا ایک حصہ ہے ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی, یعنی کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے تو اے جن و انس گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں. تو یہ شعر بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کی پیش لفظ میں لکھا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کتاب جو ہے وہ لکھوانی چاہیے یا لکھی. اس میں وہ سید نفیس الحسینی صاحب, جنہوں نے ان کو 4 سلسلوں کی خلافت بخشی دی, اور ان کی اس وجہ سے یعنی ان کی خلافت بخشنے, ان کی چاروں سلسلوں کی خلافت دینے کے بعد انہوں نے اس چیز کا مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ سمجھنے کے ایک تقاضا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے سیرت اہل بیت لوگوں کے سامنے لے کے آئی جائے, چونکہ ناسبیت جو ہے اہل بیت حضرات
کی بہت زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سامنے لے کے آیا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو میرے پاس فرصت نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے مدرسہ جامع الحسنین کے متعدد اساتذہ پر مشتمل ایک جماعت کی مجموعی کاوش و محنت سے یہ کتاب مرتب کروائی۔ ٹھیک ہے، یہ خود وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کو لکھنے کا، اس کو مرتب کرنے کا وقت نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایک جماعت تیار کی اس کے لیے اپنے جامع الحسنین سے، جو کہ ان کا مدرسہ ہے، بڑا مشہور ہے، اس کی بہت ساری شاخیں بھی الحمدللہ کھل رہی ہیں اور فیصل آباد کے اندر یہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب یہ کام کیا کہ وہ ان اساتذہ کی جماعت قائم کی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس میں سے کسی ایک بندے کا بھی نام اس کتاب میں نہیں لکھا کہ جس بندے نے ان کی اس میں محنت میں ساتھ دیا۔ شاید اس میں کچھ ایسے بندے ہوں کہ جن کے نام اگر سامنے آتے تو شاید لوگ اعتراض کرتے۔ اب ان کے جو کام ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مولانا طارق جمیل نے بتا دیا پیش لفظ میں کہ یہ انہوں نے نہیں کتاب لکھی، اصل میں کچھ اساتذہ کی ایک جماعت تھی، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی فہرست کا بتا دیتے ہیں۔ فہرست کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ 4 ابواب کے اندر اس پوری کتاب کو تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب کے اندر اہل بیت کا مطلب، مصداق، صحابہ کی اور ائمہ فقہا کی، محدثین کرام کی اہل بیت سے محبت لکھی ہے۔ دوسرے باب میں جو ہے ازواج مطہرات، تیسرے باب کے اندر اولاد اطہار، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے جو بچے تھے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صاحبزادیوں کی سیرت اسی کے اندر، پھر چوتھے باب کے اندر اہل بیت کی سیرت، مطلب ائمہ اہل بیت کی سیرت، جن کو اہل سنت اور اکثر اہل تشیع اپنے جو ہیں وہ اہل امام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سمجھ لیں 12 کے 12 مطلب جتنے بھی ان کے امام ہیں، انکلوڈنگ یعنی بشمول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی سیرت لکھی، اور سب کے ساتھ جو ہے سلام اللہ و رضوانہ علیہ لکھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخر تک۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی مزید تنقید کی طرف اور اس کی تحقیق کے اوپر۔ انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا تو تقریباً 17 صفحے جو ہیں وہ لکھے۔ ان 17 صفحوں کے اندر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں لکھی، کچھ فضائل لکھے، اس کے علاوہ ان کے نام کے بارے میں لکھا، لیکن ان کی حضرت معاویہ کے ساتھ جنگوں کا تذکرہ کرنا یہ صاحب بھول گئے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت غمگین، ان کی سیرت کا ایک بہت غمگین دور، جس کے اندر انہوں نے جنگ صفین بھی لڑی، نہروان بھی لڑی، ٹھیک ہے، اور جمل بھی لڑی، لیکن اس سب کا ذکر جو ہے یہ اس گلدستہ اہل بیت میں سجانا بھول گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ معاویہ صاحب کے اوپر کوئی زد آتی تھی یا چوٹ آتی تھی اور لوگوں کے نام بھی آتے تھے، شاید اس وجہ سے وہ بھول گئے اس چیز کو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ جیسے کہ پرانا وتیرہ رہا ہے کہ گلدستہ اہل بیت کے اندر حضرت معاویہ کو بھی سجانا لوگوں نے بہت پسند سمجھا ہوا ہے۔ آگے بھی بتاؤں گا کہاں کہاں پہ ان کو سمجھایا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی کو یہ ایک حضرت علی کی جب سیرت لکھ رہے ہیں تو یہ ایک شروع میں لکھ رہے ہیں، مطلب درمیان میں جا کے 194 صفحے کے اوپر کہ حضرت علی کو تکلیف دینا حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے برابر ہے، سارا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد نیچے حضرت علی کا علمی مرتبہ بیان کرنے کے لیے ان کو حضرت معاویہ مل گئے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ آپ کرم اللہ وجہہ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر جانب سے حکمت بولتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جناب صاحب حضرت معاویہ کے حق پہ قول بھی بیان کر دیے، اور لوگوں کو یہ بھی بتانا نہیں پسند کیا کہ حضرت معاویہ نے اتنا علم، اتنا حلم ہونے کے باوجود حضرت علی کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ان کی خلافت کو ماننے سے یا ان سے کیوں جنگیں کی اور کیوں بغاوت کا علم بلند کیا، اسلام کے اندر پہلی بغاوت سمجھ لیں انہوں نے قائم کی۔ اب حضرت علی کے فضائل کے اندر کیا ضرورت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لے کے آنے کی؟ بہرحال
یہ باتیں تو آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کی مطلب حضرت معاویہ کی ان سے جنگ کے بارے میں، پھر ان جنگوں کے دوران حضرت علی کے خوارج سے سلوک کے بارے میں یا اور لوگوں سے سلوک کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا. شاید کہ یہ بھول گئے کہ اس کے اندر حضرت علی کا کردار کیا تھا، یا شاید اس سیرت کے اس حصے سے حضرت علی کے اس کردار سے بہت سے لوگوں کو یا بہت ساری ایسی پرسنالٹیز کو جن کو یہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، ان کی شاید پرسنالٹیز کو نقصان پہنچ جاتا. ٹھیک ہے. پھر حضرت حسن کی سیرت، پھر اس میں کچھ اشعار بھی لکھے گئے ہیں. اور ہاں، اس دوران میں آپ کو ایک بہت افسوسناک خبر دیتا چلوں کہ اس کتاب کے اندر علامہ محمد ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک شعر بھی نہیں ہمیں ملا. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو مولانا نفیس الحسینی صاحب کے شعر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. مفتی نسیم احمد فریدی کا کچھ کی کتاب سے کچھ کلام مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر امام شافعی کے کلام سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی، اور پرانے کچھ اشعار اور وہ چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ اردو میں کتاب لکھوا رہے ہو میرے بھائی، میرے مولانا، میرے طارق جمیل صاحب، لیکن آپ کو علامہ اقبال کیوں بھول گئے؟ علامہ اقبال کے کیا آپ وہ حسینی شعر بھول گئے؟ حضرت علی کی شان میں شعر بھول گئے؟ اہل بیت کی شان میں شعر بھول گئے؟ کہ آپ کو ایک شعر بھی نہیں یاد آئے؟ میں بھی نہیں بیان کروں گا، کیونکہ آپ کی کتاب ہے تو آپ نے جو لکھا ہے اسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر امام حسن کی سیرت میں آ جائیں. امام حسن کی سیرت کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈنڈیاں ماری. مثال کے طور پہ امام حسن کا جو لقب تھا شبر، وہ بھی نہیں بیان کیا. حضرت حسین کا جو لقب تھا شبیر، وہ بھی نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے. رسم شبیری کا بتانا ہوتا تو پھر شاید بیان کر دیتے. بہرحال باقی مناقب بیان کیے کہ آپ جنت کے سردار ہیں، اور باقی اس طرح کی چیزیں یعنی بیان کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں حضرت حسن کی انتخاب کی، حضرت حسن کی خلافت کی، تو اس کے اندر بھی بہت بڑا ظلم کیا گیا. یعنی اس کتاب کے اندر یہ ظلم کیا گیا 209 صفحے کے اوپر. جب حضرت حسن کا اپنا زمانہ خلافت آتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن جب امیر المومنین کی تدفین سے فارغ ہوئے تو امت کے شرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دی. یعنی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسن نے بھی خود سے لوگوں سے بیعت مانگی، تو لوگوں نے پھر اس کے اوپر لبیک کا اور خلافت کی پھر بیعت ہو گئی. پھر اس کے اندر بھی وہی کام کیا، یعنی اہل بیت کے گلدستے کے اندر پھر حضرت معاویہ کا پھول سجانے کی کوشش کی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اکثر ہمارے دیوبندی بریلوی اور اکثر اہل سنت کے حضرات یہ کام کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب 41 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسن نے آپ نے کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ماشاءاللہ اس صلح کے شرائط کا کوئی بیان نہیں اس کتاب کے اندر کیا گیا. اس کے اندر یہ بالکل نہیں بتایا گیا کہ احادیث کے اندر کس قسم کا پہاڑ جیسا لشکر تھا جس کو دیکھ کے حضرت معاویہ اور ان کے جو اصحاب تھے وہ ڈر گئے اور ان کو صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑا. تو نبی کے نواسے کے آپ کا خیال ہے وہ زیر دیتا کہ وہ ان کے آگے کوئی صلح کا ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح کے لیے نہ آگے بڑھیں؟ الحمدللہ اس جگہ پہ یہ کوئی بات انہوں نے بیان نہیں کی، اور حضرت حسن نے اس خلافت کو، اس حکومت کو ٹھوکر مار کر یہ ثابت کر دیا نہ تو ان کا باپ خلافت چاہتا تھا، نہ ہی ان کے بچے خلافت چاہتے ہیں، بلکہ وہ امت کے اندر پیار، محبت، امن، سلامتی چاہتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت حکومت چاہتے ہیں، ان سب کی اس کے اندر نفی کر دی حضرت حسن نے، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے سبق دے دیا کہ حضرت حسن، علی اور دیگر اہل بیت نے کبھی بھی خلافت یا حکومت کا چاہا نہیں اور مطالبہ نہیں کیا. جب آئی تو اس کو ٹھوکر مار کر لوگوں کی گود میں پھینک دیا. خیر یہاں پہ بھی حضرت معاویہ کا انہوں نے ان کو سجا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت حسن کے اور حضرت حسین کے مشترکہ فضائل بھی بیان کیے. پھر یہ کچھ اشعار آگے حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کے بارے میں، نفیس الحسینی صاحب کے، اس کے اندر بھی ان کو کوئی علامہ اقبال کا شعر نہیں ملا. ٹھیک ہے. شاید ان سے بھی کوئی یہ ہمارے جن لوگوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، لکھی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے علاوہ ان کو شاید کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اوپر یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. یہ بھی امام حسن کا بیان کیا، اس کے بعد امام حسن کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادوں کے صاحبزادے، ان کے خروج کے بارے میں. یہ ایک اس کتاب کے اندر اچھی چیز ہے جو انہوں نے ان کے حسینی منہج کو، یعنی حضرت حسن کے بھی صاحبزادوں نے بعد میں جس طریقے سے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، وہ اس الحمدللہ اس کتاب کے اندر بڑے اچھے سے بیان کیے. چاہے عبداللہ محض ہو، چاہے نفس زکیہ ہو، چاہے ان کے بھائی ابراہیم ہو، چاہے اس کے علاوہ باقی کے لوگ ہوں، انہوں نے کس طریقے سے اپنی جانیں قربان کی، وہ اس کے اندر بڑے اچھے سے لکھا گیا ہے. لیکن ایک اور افسوس کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جگہ جگہ یہ چیز لکھی ہے کس طریقے سے اہل بیت وظیفے لیتے رہے، لاکھوں دینار یا درہم لیتے رہے حکومتوں سے. اور حضرت معاویہ کا بھی اس میں بیان کر دیا کہ جناب وہ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو 2 لاکھ روپے بھی دیتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو حضرت معاویہ نے پیسے دے کے بٹھایا ہوا تھا اپنے خلاف نہ اٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کا بھی ذکر اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. اب آ جاتے ہیں امام حسین کے اوپر. حسین وہ کردار ہے امت کی تاریخ کا، آپ نے کسی عالم، کسی حافظ، کسی قاری، اس کو جب آپ نے سمجھنا ہو، اس کی کتاب کو پڑھنا ہو، تو حسین کو پڑھنا آپ کے لیے فرض ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے کربلا سے اسلام زندہ ہوا ہے یا کس مصنف نے کربلا سے اسلام کو مردہ کر کے ختم کیا ہے. بہرحال حضرت حسین کی جب آپ سیرت پڑھیں گے، اس میں بھی حضرت حسین کے نام، پھر اس کے علاوہ ان کے نام رکھنے کی کس طرح سے حسین اور حسن نام رکھے گئے، وہ بھی ساری الحمدللہ ڈیٹیل ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کا پھر یہاں پہ شبیر نام جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا کہ شبیر نام آپ کا کیوں رکھا گیا. بہرحال یہ ان کا ایک نام ہے خوبصورت، ہم تو ان کو شبیر کہیں گے الحمدللہ. اس کے بعد ان کی تربیت کے بارے میں سارا کہ حضرت حسین رسول اللہ السلام کے زمانے میں، خلفۂ راشدین کے زمانے میں، ٹھیک ہے، شکر ہے خلفۂ راشدین کے زمانے میں بھی کسی ایک بندے کو، نئے بندے کو ڈالا نہیں گیا. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت علی کے دور کے اندر بھی جنگ صفین اور باقی جنگوں میں شامل ہے. شکر ہے یہاں پہ جمل کا ذکر کر دیا ہے، اور اس کے اندر وہ چھوٹا سا اس واقعے کا بھی ذکر کر دیا کہ کس طریقے سے امیر المومنین نے بی بی عائشہ کو بڑے انعام و اکرام کے ساتھ جنگ کے بعد بھی رخصت کیا اور ان کو کچھ بھی نہ کہا. ٹھیک ہے، حضرت حسین کا خلافت راشدہ کے بعد، ہاں یہاں پہ بھی اس حضرت حسین کے گلدستے کے اندر بھی، حضرت حسین کی خوشبو کے اندر بھی پھر انہوں نے حضرت معاویہ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا کیا ہے جناب، یہ حضرت حسین خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے میں اس کے اندر بھی جناب انہوں نے حضرت حسن کی بیعت کے بعد بتایا جناب صاحب کہ اس قیام کے دوران بھی حضرت حسنین کریمین حضرت معاویہ کے پاس آتے جاتے رہتے. حضرت معاویہ ان کا بہت احترام و اکرام فرماتے، تحائف اور ہدیہ دیا کرتے تھے. بعض دفعہ تو اکٹھے 2 لاکھ درہم دے دیا کرتے تھے. حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی حضرت حسین حضرت معاویہ کے پاس تشریف لاتے. حالانکہ حضرت حسن کے انتقال کے اوپر جو تماشا امت نے دیکھا، استغفر اللہ، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن وہ یہ ہمارے جو مولانا طاہر جمیل صاحب کے مخصوص مبعوث کیے ہوئے بندے تھے وہ لکھنا بھول گئے. ٹھیک ہے، پھر حضرت حسین کے واقعے کے اندر حضرت حسین کی ہی مناقب اور فضائل اور ان کی سیرت کے اندر یہ جب لے کے جاتے ہیں کہ جب حضرت حسین کے زمانے کے اندر ہی یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی ہوتی ہے. بہت افسوس کا مقام ہے. یہاں پر بھی ایک اور افسوس کا مقام آ رہا ہے. اسی گلدستہ اہل بیت کے اندر ایک اور آپ کو چیز نظر آ جائے گی. اب آپ خود سوچ لیجئے اس کتاب کو ریکمینڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھانا ہے، سمجھنا ہے، یا مقالوں کے اندر استعمال کرنا ہے. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیات طیبہ میں، پڑھ رہے ہیں آپ، حضرت امیر معاویہ نے اپنی حیات طیبہ میں نہایت دیانتداری اور نیک نیتی کی بنیاد پر اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، فرما دیا تھا. اور اپنی وفات سے پہلے آپ نے یزید کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں. اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرے خیال میں اہل عراق حضرت حسین کو تمہارے مقابلے میں ضرور لائیں گے. یعنی ان کو معلوم ہے کہ حضرت حسین ان کے مقابلے میں آئیں گے. ان کو معلوم ہے حضرت حسین سید و شباب من اہل الجنہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری ہے رسول اللہ اسلام کی، قرابت داری، اس لیے
ان کے مقدس نسبت کا حق، یعنی یہ آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، شاباش، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کی اس مقدس نسبت اور عظیم حق کا خیال رکھنا. کسی تاریخ میں یہ نہیں آئے گا جناب ان کے حق کا خیال رکھنا. حق کا خیال رکھنا ہوتا تو آپ ان کو صلح حسن کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، نہ کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے اپنے بچے کو بٹھا کے جاتے. پھر سانح کربلا کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ بھی لکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، سانح کربلا میں کیا ظلم ڈھایا ہے، وہی ظلم جو پچھلی کئی تاریخ کی کتابوں نے حضرت حسین کی سٹرگل کو بدنام کرنے کے لیے ڈالا. ایک بندہ اپنی جان دے گیا، اپنے بچے، اپنی بیوی، ہر چیز، اپنا خاندان لٹا گیا، لیکن ان ظالموں کو آج بھی وہ 3 شرائطیں جو ہیں کہ جی مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے مدینے جانے دیا جائے، مجھے جو ہے وہ یا تو پھر یزید کے دربار میں جانے دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ 3 شرائط بھی اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں کسی قسم یہ دیکھیں یہ 3 شرائط آ گئی. ٹھیک ہے، 3 شرائط بھی آ گئی ہیں کہ جناب یزید کے دربار میں جانے دیا، جہاں سے ہیں وہیں واپس چلے، میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں، خود اپنا معاملہ طے کر لوں، یعنی اس سے بیعت کرنے کا کے لیے بھی تیار کروا لیا حضرت حسین کو ان لوگوں نے. خیر، یہ بھی 3 شرائط جس کی جہالت ہم ایکسپوز کر چکے ہیں پہلے بھی، کہ ان 3 شرائط کے اندر کیسے کیسے ظالم اور جابر حکمرانوں کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اس روایت کے نام پہ جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہیے ہوگا ان 3 روایتوں کے راویوں کا حال، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. ہاں، حضرت حسن کے بارے میں اس کتاب نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہ جو جاہل اور ظالم قسم کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ آپ کے بہت سارے نکاح گنوا دیے تھے 300 کے قریب یا 250 کے قریب، وہ انہوں نے بتایا جی وہ 10 ہی ملے ہیں ہمیں بڑی مشکل سے، تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر زیادہ وہ خرابی نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کے کلام کو اس میں شامل کیا ہے. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ علامہ اقبال نہیں ملے تو چلو انہوں نے ظفر علی خان کو ہی لے آئے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو وہ شعر پھر بھی نہیں مل سکا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. خیر، ان کا یہ منہج نہیں ہے تو ہم اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد امام حسین کے صاحبزادے، ان کے بچوں کے بچے امام زین العابدین، پھر ان کے ناموں کی بھی انہوں نے اچھی تشریح کی ہے اس کتاب کے اندر. مثال ہے امام زین العابدین کو اصلی نام علی تھا، ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا تھا وہ بھی اس میں بتا دیا گیا الحمدللہ کہ کتنے عبادت گزار اور وہ تھے. امام نفس زکیہ کا بتایا گیا ان کا اصلی نام کیا تھا اور ان کو زکیہ یا مہدی کیوں کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی مثال کے طور پہ موسیٰ کاظم کے بارے میں بتایا گیا، ان کا نام موسیٰ کاظم سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائیں گے. امام باقر کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں بتایا گیا. امام زید کے شہید کے خروج کے بارے میں بتایا گیا بڑی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ. اور اس کے اندر بھی امام زید شہید ہوں یا امام نفس زکیہ، ان کے جو خروج ہیں اس کے بارے میں ائمہ کے جو اقوال ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کیے گئے، کیونکہ الحمدللہ یہ لوگ حنفی ہیں تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی وکالت کے لیے انہوں نے ان کے خروج جن کو امام ابو حنیفہ نے جائز قرار دیا تھا، اس کی سپورٹ بھی کی تھی، تو وہ بھی بڑے اچھے سے بیان کیے. امام جعفر صادق کے بارے میں لکھا گیا. امام جعفر کا جو صادق نام ہے ان کے نام کے ساتھ کہ وہ سچ بولتے تھے بہت زیادہ اور مشہور تھے سچ کے لیے، اسی وجہ سے ان کو صادق کہا جاتا تھا. یہ بھی اس طرح کے جو بھی ائمہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ جو بھی اس طرح کے القابات لگے ہوئے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیے. موسیٰ کاظم کا بھی بتایا گیا کہ کاظم کا لفظ کیوں ان کے نام کے ساتھ لگایا گیا. ٹھیک ہے، غصہ پی جانے والا. اور ٹھیک ہے، یہ میں کتاب آپ کو جلدی سے اس کا ریویو انشاءاللہ تعالی اب میں تقریباً خاتمے کی طرف جا رہا ہوں. بہرحال آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کس لحاظ یہ امام حسن عسکری کا بھی پھر آخر میں بیان ہے. پھر ان کو عسکری کیوں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ عسکر سے آئے تھے اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں، اور ایک دو اور وجوہات بیان کی. پھر آگے فہرست مصادر اور مراجع آخر میں کوئی 30-40-50 صفحوں کے بیان کیے گئے. بہرحال یہ اب ہماری کتاب ختم ہوئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس گلدستہ اہل بیت کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جو کہ اہل بیت کا حصہ نہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے اس سب سلسلے سے نکالا گیا کہ لوگ یہی سمجھیں کہ اہل بیت جو ہیں
وہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی جبر زیادتیاں نہیں کی گئیں، بلکہ ان کو تو لاکھوں درہم اور دینار حضرت معاویہ بھی دیتے رہے، دیگر جو ان سے بعد والے بھی دیتے رہے، لیکن جب انہوں نے خروج کی تیاریاں کی تو پھر ان کو جو ہے اس کی پاداش میں اکثر قتل بھی کیا گیا۔ بہرحال یہ اب ہمارا اس پہ بک ریویو ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے اس کتاب کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں اور اس کے علاوہ زیادتیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی، مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ بھی حیات ہیں، ان کے لیے یہ حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے کہ اس گلدستہ اہل بیت کے اندر خوشبو کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اپنا رنگ بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رنگ سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اہل بیت کی سچی پکی محبت اور ان کی خوشبو سے ہمارے دلوں کو معطر فرمائے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔